پی ٹی آئی نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ جعلی دھمکیوں سے اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈر گئی اور اب کس کس چیز کو بند کرنا پڑے گا؟ جج بے بس ہو گئے، شیر افضل مروت بھی تنہا رہ گئے۔ آج کے گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ حدیث نبوی ہے، یتیموں کی کفالت زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ قدرت نے ہر بچے کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں، مگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع چھن جاتے ہیں۔ کورٹ نے سینکڑوں یتیم بچوں کو یہ مواقع مہیا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ 18 سال تک میرپور کے بعد اب صوابی خیبر پختونخوا میں بھی سینکڑوں یتیم بچوں کی کفالت بہترین انداز میں کر رہا ہے۔ اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کورٹ کو دیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم بولیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آج عمر ایوب صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، چونکہ یہ جو بل تھے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، حکومت کو دیے جاتے ہیں، پھر پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اتنے بل اور اتنے لمبے کتابچے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپوزیشن یا حکومت والے لوگ بذات خود جس بل کو پاس کرنے جا رہے ہیں اس کو پڑھ سکیں۔ اگر پڑھ لیں تو ان بیچاروں کو اس انگریزی کی سمجھ نہیں آتی اور ایکسپرٹ تو ان کو ملتے نہیں ہیں۔ تو اس سارے عمل میں جہاں پہ آج اسد قیصر نے کہا کہ اب ہم مزاحمت کریں گے، ہم بولیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمر ایوب نے اچھی تقریر کی، گور خان اچھا بولتے ہیں، شیر افضل مروت کی پالیسی اور ہے، گور خان کی اور ہے، علی محمد خان کچھ اور چاہتے ہیں، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات سننا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ آزاد ہو کے لڑنا چاہتا ہے، کسی کو حقیقی آزادی چاہیے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہا ہے۔ سادہ اور واضح لفظوں میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کنفیوز ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے یا کیا چیز کر رہی ہیں۔ جو وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر لٹکتی تلوار رکھتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے، جب وہ جیتے ہوئے شخص کو گجرانوالہ سے ری کاؤنٹنگ کر کے ہرا دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جس نے سڑکوں پہ آنا چاہا، جو سڑکوں پہ آیا، جو ان کے خلاف بولا، اس کے سامنے لیٹے ہیں، الٹے لیٹے ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں وہ باہر دیکھنا ساجد ماجد واجد، کہیں لوگ تو نہیں جمع ہو گئے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ جب کسی کے ساتھ ڈیل کرے تو وہ ساتھ ملا کے، یہ ایک ایسا دشمن ہے جو سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا کر مارتا ہے۔ ان کے اوپر خدا کا واسطہ ہے کبھی ٹرسٹ نہیں کیجیے گا، افغانستان والوں پہ کر لینا، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہی آپ کو کمزور وکٹ کے اوپر دیکھیں گے آپ کو ڈسنا شروع کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے اندر کو پورا ادارہ برا ہے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جو حالت فارم 45 فارم 47 الیکشن کے اندر 8 فروری 9 فروری سے لے کے 16 فروری تک ہوتی رہی، جس طرح سے حکومت بنی، جیسے عمران خان کو پکڑا گیا، جو ظلم اور بربریت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہوئی، اس کے اوپر تو کانگریس کیا کرنے جا رہی ہے، امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں کوشش کروں آج کے دوسرے ایپیسوڈ کے اندر اس کے اوپر بات کروں کہ ڈونلڈ لو کی کہاں پیشی ہے، کیا چیزیں ہونے لگی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو برف پگھل رہی ہے اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا پڑیں گے۔ میں ہٹ گیا اپنے موقف سے، اپنی بات سے، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں یا تو حقیقی آزادی مانگو یا پھر بیعت کر لو، یہ دو کشتیوں میں سوار مت ہوں۔ جو آپ کا لیڈر عمران خان کہتا ہے صحیح کہتا ہے، غلط کہتا ہے، اپنے لیڈر کی بات مانو، چونکہ عمران خان کو سمجھ ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے۔ معاملات جو ہیں وہ پیک کے اوپر جا چکے ہیں، اب یہاں سے نیچے گرنا غلط بات ہوگی۔ اور اسد قیصر نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب راج کرے گی خلق خدا، کیسے کرے گی؟ بقول ان کے کہ واضح کر رہا ہوں کہ ہم مزاحمت کریں گے، لمبا سفر ہے، ہم آگے تک جائیں گے، وہ دن قریب ہے جب خلق خدا طاقت میں ہوگی۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کے یہ الفاظ ہیں۔
تو دیکھیے کیا چیز بنتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, سختی سے محسوس کرتا ہوں کہ وہ کنفیوز ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو خدا رہا ان کے ساتھ ڈیل نہیں کریں. انہوں نے ساتھ ہو کے میاں صاحب کو نکالا تھا, انہوں نے عمران خان کو نکالا تھا, یہ کسی کے سگے نہیں ہیں. یعنی کہ ان کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کتنے جنم لینے پڑیں گے. آپ جو مرضی پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لیں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ بے حس ہیں, یہ بے رحم ہیں, ان کا قول اور فعل میں تضاد ہے. کتنی بار کہہ چکے ہیں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اب یہ قرآن پہ حلف دے کے بھی کہیں گے یہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. یہ دنیا کا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے تو کوئی کاروبار نہیں چھوڑا جس میں مداخلت نہیں کی. انہوں نے تو کوئی جج نہیں چھوڑے, کوئی عدالت نہیں چھوڑی جس کے اندر مداخلت نہیں کرتے. لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں اور انکار کرتے ہیں. جرأت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ سر عام اور کھلے عام سامنے آئیں, کہیں ہم جج, ہم پارلیمنٹ, ہم سارا کچھ ہیں, ہم ایف آئی اے ہیں, ہم پکڑتے ہیں, ہمارا نام یہ ہے, میرا مقام یہ ہے, میرا رتبہ یہ ہے. یہ کیا ہوا؟ بزدل چور کی طرح, ڈاکوں کی طرح آپ آ کے اصل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کو چھیڑتے ہو, تنگ کرتے ہو, ان کا بجٹ کھاتے ہو اور ساری چیزیں کرتے ہو, اور تہمتیں بھی انہی پہ لگاتے ہو, ساری حرکتیں بری ان کے ساتھ کرتے ہو. جج جو ہیں وہ ڈر کے, اور جج نے تاریخی الفاظ بھی کہے, اصل میں ڈری کون؟ اسٹیبلشمنٹ. اب جج سب بڑے تپے ہوئے تھے, یا بڑی جج صاحبہ تپی ہوئی تھیں. یہ جج صاحبہ ہیں سمن ریفت امتیاز کے ریمارکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ان کے بقول, ان کے الفاظ اور جو جملے کہے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی. چاہے وہ افغانستان سے اسلحہ, بارود, نقشے لے کے لوگ آ جائیں, اسٹیبلشمنٹ ڈر جاتی ہے. اور ان پاگلوں نے ٹویٹر کو بند کر رکھا ہے, پچھلے 1 مہینہ ہونے کو ہے. تو اس سارے سلسلے میں ہوا کچھ یوں کہ یہ جو جج سمن ریفت ہیں, جسٹس سمن ریفت امتیاز, یہ کہتی ہیں کہ یہ رائے فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو پوری جیل بند کر دیں. سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو پورا ملک اور موبائل نیٹ ورک جو ہے اس کو بند کر دیں. کل آپ کو تھریٹ ملیں گی تو کیا آپ عدالت کو بند کر دیں گے؟ کل آپ کو تھریٹس ملیں گی تو کیا آپ اپنے فوج کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ جیل ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف کیس میں جسٹس سمن ریفت نے یہ ریمارکس دیے, جہاں سے دھمکی ملتی ہے اس کو بند کر دیتے ہو. کل عدالتوں کو دھمکی ملے گی تو کیا عدالتوں کو بھی بند کر دیں گے؟ تو یہ تو جیل کے حوالے سے جو سمن ریفت امتیاز نے ریمارکس دیے ہیں, ان کا واضح لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ آپ کو کیا جہاں سے دھمکی ملے گی اس کا حل کریں گے, یا جیلیں, عدالتیں اور ہر جگہ کو بند کر دیں گے؟ تو میں نے آپ کو اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں خطرہ ہے, دہشت گرد آ کے نقشے پکڑے گے. جناب علی پھر کیا ہوا نقشے پکڑنے کے ساتھ ساتھ کہ ان کے پاس بارود تھا, اسلحہ تھا, ہمیں ان کی شکلیں نہیں معلوم, نام پتہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا, یہ خود ہی پلان کیا, انہوں نے خود ہی پکڑا, خود ہی منصف, خود ہی سارا کچھ, اور خود ہی ڈرامہ رچایا. یقین جانیے ان جیسا بڑا نالائق اور جاہل, ان پڑھ, گوار اور ڈفر میرے خیال سے کسی کی ایسی پالیسی نہیں ہوگی. جس طرح سے یہ لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی. اور یہ جج صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے, جہاں سے دھمکی ملتی ہے بہتر ہے ہر چیز کو بند کرتے جاؤ. تو جب آپ کو دھمکی ملتی ہے آپ اپنے ادارے کو بھی بند کر دو. اب آگے دیکھیے جناب کہ پورے ملک کے ججز مل کر ٹویٹر کو نہ کھلوا سکے. پورے ملک کے ججز, کیا ہوا اسلام آباد اور سندھ کے بعد پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ٹویٹر کھل جائے, تو لاہور ہائی کورٹ نے ٹویٹر کی بندش بارے کیس سنا اور برہمی کا اظہار کیا, اور بس اتنی ساری بات کی. یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے, ملک کے اندر سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے, اور اس کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہے. جج کہتا ہے, عدالت محسوس کرتی ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے, جیسے کوئی مر گیا ہو اس کی تعزیت کرنی ہے. تو عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ سوائے افسوس کرنے کی اور کیا کر سکتے ہیں. شیر افضل مروت بامقابلہ تحریک انصاف کے, آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ تنہا رہ چکے ہیں؟ شیر افضل مروت کے اس موضوع کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں, آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا.
हर इंसान में, मुझ में, सब में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। मैं अगर शेर अफजल मरवत साहब की असल असलियत आपको बयान करना शुरू कर दूं और एक एपिसोड उसके ऊपर करूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं फिर से कहता हूं, उनमें खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असल हकीकत बयान करना शुरू कर दूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप डर जाएं, आप खौफ खाएं। मैं सिर्फ इंग्लैंड के हवाले से उनकी चीज़ें अगर आपके सामने रखूं, जो उनका एक दौरा था, मैंने उस टूर में उनका इंटरव्यू भी किया। हमारे वर्कर बाप बनना ना शुरू हो जाएं कि किसी के साथ बैठूं और किसी के साथ ना बैठूं। मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू देकर पटवारियों तक तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाया, शेर अफजल मरवत ने वजाहत दी है। ये कहते हैं जी कि आप जो हैं वो किसी के बाप बनना शुरू ना हो जाएं। मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू दिया, दूं या ना दूं, जो भी किया वो मैंने ठीक किया, और ये ठीक कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। इसमें क्या हर्ज है? मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू दें या ना दें, अलग बात है। लोग कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के फलां हैं, इस तरह से हैं। मैं इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करता हूँ कि शेर अफजल मरवत के हवाले से सारा सच नहीं बयान करता। आखिरी बात, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में, मगर मोहसिन नकवी साहब ने दुबई में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की और तीनों टीमें पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगी। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात, नहायत ही अच्छी बात। मगर क्या ही अच्छा हो जाए कि ये टीमें जब मैचेस खेलें तो तमाम शहरों को बंद ना किया जाए, शहर भी खुले हों, आवाम भी खुली हो, उनको आज़ादी भी हो, मैचेस भी हो रहे हों और तमाम लोग आके वहाँ पे देखें। लेकिन ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर होना मुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में ज़रूर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।